السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ نصابی اجزاء کا باہمی ربط ہے۔ کیا ہے؟ نصابی اجزاء کا باہمی ربط، یعنی آپ کی جو نصابی اجزاء ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی باہمی ربط ان کا کیا ہے۔ تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کویسچن بھی آ سکتا ہے، کہتے ہیں نصاب کے تمام اجزاء میں باہمی ربط پایا جاتا ہے، وضاحت کریں۔ وہ کہتے ہیں وہ کون کون سا یعنی اس میں جو ربط ہے وہ تعلق پایا جاتا ہے، اس کی جو ہے آپ ایکسپلینیشن کریں یا اس کو ان کی وضاحت کریں۔ تو کہتے ہیں نصاب کے تمام اجزاء آپس میں ہم آہنگ اور ہم ربط ہوتے ہیں، یعنی نصاب کے تمام جو اجزاء ہیں وہ آپس میں ایک جیسے ہیں اور ہم ربط ہیں، یعنی اکٹھے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق اور ایک دوسرے پر گہرا انحصار ہے۔ کہتے ہیں ان کا ایک دوسرے سے گہرا، ایک دوسرے کے تعلق، ان کا کہتے ہیں جو آپ کا نصاب ہے کہ تمام اجزاء آپس میں ہم آہنگ ہیں، یعنی وہ اکٹھے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور ایک دوسرے پر گہرا انحصار ہے، یعنی وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا آپس میں ایک گہرا انحصار ہے۔ تقریباً تمام ماہرین نصاب اس بات پر متفق ہیں کہ نصاب کے تمام اجزاء میں گہرا باہمی ربط ہوتا ہے اور سب ایک دوسرے پر دار و مدار رکھتے ہیں، نصاب انہی کے باہمی ربط سے فروغ پاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ نصاب کے تمام اجزاء آپس میں ہم آہنگ اور ہم ربط ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور ایک دوسرے پر گہرا انحصار ہے۔ تقریباً تمام ماہرین نصاب اس بات پر متفق ہیں کہ نصاب کے تمام اجزاء میں گہرا باہمی تعلق ہے اور سب ایک دوسرے پر دار و مدار رکھتے ہیں، نصاب انہی کے باہمی ربط سے فروغ پاتا ہے۔ کہتے ہیں جو آپ کا نصاب ہے، آپ کا کریکولم ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ماہرین نصاب اس بات پر متفق ہے نصاب کے تمام اجزاء میں گہری تعلق ہے اور سب ایک دوسرے پر دار و مدار رکھتے ہیں، نصاب انہی کے ربط سے فروغ پاتا ہے۔ ان اجزاء کا باہمی ربط جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا، نصاب اسی قدر مؤثر اور قابل عمل ہوگا۔ بعض ماہرین تعلیم نے ان اجزاء کو نصاب کے 4 ستون قرار دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ کے ماہرین تعلیم ہیں انہوں نے اجزاء کو نصاب کے 4 ستون قرار دیا، انہوں نے کہا کہ 4 ستون ہیں، یعنی دیکھیں وہ کہتے ہیں تدوین نصاب کا بنیادی عناصر کا دائروی ڈائیگرام، اس سے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ایک آپ کا جائزہ ہے، ایک طریقہ تدریس ہے، ایک نفس مضمون ہے، اور پھر آپ کے مقاصد ہیں۔ کیا ہے؟ ایک طریقہ تدریس ہے اور ایک آپ کا مضمون ہے اور ایک آپ کے ظاہری مقاصد ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نصاب کا جو آپ کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں بعض ماہرین تعلیم نے اجزاء کو نصاب کے 4 ستون قرار دیا ہے، انہی ستونوں پر نصاب کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اگر کسی ایک ستون میں کوئی جول یا نقص رہ جائے تو پورا نصاب غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اجزاء باہر تو الگ الگ ہیں لیکن نصاب کی عمارت سازی میں سب مشترک کردار ادا کرتے ہیں اور نصابی عمل کو جو مسلسل متحرک رکھتی ہے، اس لیے دائرئی عمل بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جو آپ کی نصابی اجزاء ہیں ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، وہ ایک دوسرے کے تعلق پر گہرا انحصار رکھتے ہیں۔ ہم تقریباً تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں نصاب کے تمام اجزاء میں گہرا تعلق ہے اور سب ایک دوسرے پر دار و مدار ہے، نصاب انہی کے باہمی ربط اور جو ہے وہ انہی کے یعنی کیا کہتے ہیں کہ نصاب انہی کے باہمی ربط سے ہے اور ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو نصاب کی جو ڈیمانڈ ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں، یعنی جو آپ کا نصاب ہے انہی ستونوں پر عمارت اکٹھی ہوتی ہے۔ جو کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو آپ کی عمارت ہے وہ انہی پر اکٹھی ہے، لیکن جس قدر مضبوط ہوتا اسی طرح آپ کا جو قدر مؤثر نصاب ہے وہ قابل عمل ہوگا۔ بعض ماہرین تعلیم نے اجزاء کو کیا کہتے ہیں کہ نصاب کے 4 ستون قرار دیا ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ پھر ان اجزاء کا انہی ستونوں پر نصاب کی عمارت ہوتی ہے، اور اگر ایک کسی ستون پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کی جو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی جو رضا ہے جو اس کے بعد وہ اس کے کہتے ہیں اگر کسی ایک ستون میں کوئی جول یا نقص رہ جائے تو پورا نصاب غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پورا نصاب آپ کا غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی جو اگر چاہیے بظاہر جو ہے وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو انہی ستونوں پر نصاب کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، اگر کسی ستون میں کوئی جول یا نقص رہ جائے تو پورا نصاب جو ہے وہ اگر چاہیے بظاہر الگ ہیں تو الگ الگ ہے، لیکن نصاب کی جو امانت ہے جو اس کو کہتے ہیں کہ
کہتے ہیں کہ آپ کی جو نصاب کی عمارت سازی مشترک کردار ادا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ کی ان کی جو مشترک کردار سازی ان کو کردار ادا کرنے نصابی کو مسلسل مترکتے ہیں، اس لیے اسے دائرہ عمل بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اسے جو اس کے بعد وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے اس لیے اسے دائرہ عمل بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نصاب تدوین ہے، اگر ہم اس کو چیک کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے دائرہ عمل بھی کہتے ہیں کہ یعنی اسے جو دائرہ تدوین ہے یعنی اس کے جو دائرہ عناصر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ اپنی ڈایاگرام کو جو ہم نے وہ ڈسکس کیا کہ یہ جو چار عناصر کی جو ڈایاگرام ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو 4 عناصر ہیں، یعنی دیکھیں اگر یہ ڈایاگرام ہے وہ کہتے ہیں ہم ڈایاگرام سے واضح ہے کہ نصاب یہ سب اجزاء ایک دوسرے سے باہمی طور پر منسلک ہوتے ہیں۔ مثلا جب نصاب کے مقاصد کا تعین ہوتا ہے تو معاشرے کے حالات کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے کہ معاشرے کے تقاضے کیا، یعنی جب آپ کا نصاب کا تعین کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے، یہ بھی تعین کرنا ضروری ہے کہ آپ کے نصاب کے کون کون سے اجزاء ہیں۔ پھر کہتے ہیں نصاب کے مقاصد کا تعین ہوتا ہے تو معاشرے کے حالات کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے کہ معاشرے کے تقاضے کیا ہیں اور اس کی معاشی اسقاط اقتدار کیا ہے، کون سے نئے تقاضے ابھر رہے ہیں، کس طرح اس معاشرے کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور عالمی سطح پر کس طرح مطابقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے نصاب تعلیم کے مقاصد کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آپ تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے آپ کو مقاصد کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں کیا ڈسکشن کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا بات کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جیسے مقاصد تعلیم کا تعین کرنا تدوین نصاب کے ضروری ہے، اسی طرح طلباء کی شخصی کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ان کی بلیدگی اور نوشرما کی خصوصیات، ان کے میلانات، ان کی دلچسپی اور ان کی خواہشات اور ان کے افرادی اختلافات کا جائزہ لینے سے ہی تعلیم کے مقاصد مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہتے ہیں کہ جیسے آپ مقاصد کا تعین کرتے ہیں نا تو آپ کی جو تدوین نصاب ہے یعنی آپ کا جو 4 عناصر ہیں وہ کہتے ہیں اس سے آپ کو دلچسپیاں، خواہشات اور انفرادی اختلافات کا جائزہ لینے سے تعلیمی مقاصد مقرر کیے جاتے ہیں جن سے نصاب بنائے ہوئے نصابی مقاصد کا تعین ہوتا ہے۔ مقاصد کے تعین میں نصابی عمل کا دامن معاشرے اور طلباء سے باندھا جاتا ہے، یعنی جو آپ کا نصاب ہے اس کا تعلق معاشرے سے باندھا جاتا ہے۔ نصاب مقرر ہونے کے بعد نصابی مقاصد کے حصول کے ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں، یعنی نصابی مضامین یا مواد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مواد اور اس کی تمام سرگرمیاں معاشی تقاضوں اور طلباء کی نفسیات سے مربوط ہیں تاکہ مقاصد تعلیم کا حصول ممکن ہو سکے۔ مقاصد نصاب کا تعین کرنے کے بعد جب مواد کا انتخاب ہو جائے گا اور مواد کتابی صورت میں دستیاب ہوگا تو طلباء اس تک کی ترسیل کے طریقہ کار پر غور کرنا ہوگا۔ تو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جب آپ اس کو جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جب تدوین تدریس ہو جاتی ہے تو آپ ان تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی دلچسپیوں کو، انٹرسٹ کو، ان کی خواہشات کو دیکھتے ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ نصاب آپ مقرر کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ تعین کرنے کے بعد جو مواد کا انتخاب ہو جائے گا اور مواد کی طرف سے دستیاب تو طلباء اس کی ترسیل پر غور کریں گے۔ پھر کہتے ہیں مواد کی نوعیت اور معاشرے کی ذہنی نفسیاتی اقدار کے مطابق تدریسی طریقہ مواد بھی گہرا تعلق ہے۔ مواد کی وہ بات کرتے ہیں کہ نوعیت اور معاشرے کی جو اقدار کے مطابق تدریسی طریقے اور ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہتے ہیں جب آپ مواد کی کوشش کرتے ہیں یا مواد کو دیکھتے ہیں تو آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے یا اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں طریقہ تدریس کے بعد نصابی جائزہ ہمیں نصابی اثرات اور نتائج سے آگاہ کرتا ہے۔ اگر ہم نصابی تجزیے سے معلوم ہو کہ جو آپ کی نصابی مقاصد حاصل ہو رہے ہیں یا ہوں گے تو ہم نصاب کو معیاری اور مؤثر قرار دیں گے۔ اگر نصاب نتائج غیر تسلی بخش ہیں یعنی وہ تسلی بخش نہیں ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کے وہ تسلی بخش نہیں ہے تو وہ اس سے کیا آپ کی یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ نصابی جو مقاصد اثر کو کرنا ہوں گے، پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ کے وہ جو ہے معلوم کہ اگر آپ کے وہ ٹھیک نہیں ہے تو مواد کا انتخاب اور اس کی تنظیم کی جائے گی اور اسسوی تقسیم اور عمل کیا جائے گا۔ مختصر یہ اس طرح نصابی عمل ہمیشہ مترک رہتا ہے اور نصاب کے تمام اجزاء جو ہیں باہمی تعاون اشتراک عمل سے نصاب کے عمل کو روا دوا رکھتے ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں کسی بھی ایک جزو کے تعلق اس طرح کے عمل کے بغیر کیا گیا کوئی بھی فیصلہ نصابی فیصلہ کرنے کے نصاب کے ناقص ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ لہٰذا تمام اجزاء پر گہری توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں دشواری نہ آئے۔
پھر کیا بات کرتے ہیں، پھر دیکھیں آگے ہم جو اسی کا ٹاپک ہے، جیسے ہم نے آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ جب ہم نے دیکھا کہ نصاب کی تھوڑے بہت ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کی انفرادی نوشنما ہوتی ہے، جب آپ کو پتہ چلتا ہے دوہرے بچے کی تربیت اس کی ذہنی اور جسمانی سواد کے مطابق کرتا ہے، سماجی نوشنما ہوتی ہے، معاشرتی روابطوں کی تربیت ہوتی ہے، لچکدار ہے، مقاصد کا حصول ہے، تعلیمی مقاصد میں توازن ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو جائزہ ہے آپ کا کیا ہے، جائزہ یعنی جو آپ کی جائزہ پیمائش ہے اور اس کے تصورات، اس کا مفہوم اور اس کا ہم جو ہے وہ فرق ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ کیا کرنے لگے ہیں، اس کے جو جائزہ ہے اس کی پیمائش، اس کا آپ مفہوم اور اس کا ہم جو ڈفرینس ہے وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو جائزہ ہے یعنی جائزہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جائزہ بیسیکلی کسی چیز کی پیمائش کی ایک طریقہ کار ہے، ایک وسیع طریقہ کار ہے، آپ اسے کسی بھی جو ہے وہ کسی چیز کا جو جائزہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جائزہ، پیمائش اور تخمین میں فرق معلوم کرنے کے لیے ان کی تعریف اور مفہوم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جائزہ، پیمائش اور تخمین میں فرق اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں یا اس کو پڑھنے لگتے ہیں تو ان کی تعریف اور مفہوم، تو اس کا علیحدہ مفہوم ہم دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جائزہ اور جو پیمائش ہے یعنی جائزہ اور پیمائش جو ہے کیا ہے، جائزہ اور جو پیمائش ہے اور اس کے بعد تخمین کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو وہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جائزہ کیا ہے، جائزہ کا مفہوم تعلیمی کارکردگی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، یعنی جائزہ سے آپ کو کسی تعلیمی کارکردگی کا مفہوم پتہ چلتا ہے۔ جائزہ ایک مسلسل عمل ہے جس کی مدد سے افراد کے کردار، رویوں، نظریات، عادات، دلچسپی اور رجحانات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کیا ہے کہ جائزہ آپ کا ایک تعلیمی کارکردگی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ جائزہ ایک مسلسل عمل ہے، یعنی یہ آپ کا چلنے والا عمل ہے جو رکتا نہیں ہے، جس کی مدد سے افراد کے کردار، رویوں، نظریات، عادات، دلچسپیوں اور رجحانات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ جائزہ پیمائش کی نسبت زیادہ وسیع ہے، جائزہ میں رسمی طریقوں کے ساتھ غیر رسمی طریقے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہتا آپ کا جو جائزہ ہے نا وہ پیمائش کی نسبت ایک وسیع طریق ہے، یعنی وہ آپ کا ایک وسیع طریقہ کار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جائزہ ایک مسلسل عمل ہے جس کی وجہ سے افراد کے کردار کی، رویوں کی، نظریات کی، عادات کی، دلچسپیوں کی اور رجحانات کی اب جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں۔ جائزہ پیمائش کی نسبت زیادہ وسیع عمل ہے، یعنی اگر پیمائش کیا ہے کہ آپ ایک حصہ ہے اور جائزے کی نسبت محدود ہے، یہ پیمائش کیا ہے ایک حصہ ہے لیکن جائزے کی نسبت کیا ہے یہ محدود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو جائزہ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جائزہ کا مفہوم ترین کارکردگی کی قیمت، قدر و قیمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ جائزہ ایک مسلسل عمل ہے جس کی مدد سے افراد کے کردار، رویوں، نظریات، عادات، دلچسپی اور رجحانات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ جائزہ پیمائش کی نسبت زیادہ وسیع عمل ہے، جائزہ میں رسمی طریقوں کے ساتھ غیر رسمی طریقے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیمائش اور جو آزمائش چیک کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جائزہ جو ہے وہ آپ کی مشاہدات اور کفیتی مشاہدات دونوں پر مشتمل ہے۔ جائزہ میں کسی فعالیت کا مکمل تجزیہ کر کے اس کا نتیجہ بھی مرتب کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی آتی ہے پیمائش۔ کس کی بات کر رہے ہیں، پیمائش کی۔ پیمائش کہتے ہیں جائزہ کا ایک ذریعہ اور اس کا عمل دائرہ محدود ہے۔ پیمائش سے صرف کسی چیز کے وزن، قیمت اور حجم کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ پیمائش کے لیے صرف آپ کے جو رسمی طریقے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ کوانٹیٹیو عمل ہے۔ اس سے نہ صرف کسی مضمون میں حاصل کردہ نمبر بتائے جا سکتے ہیں، پیمائش کے اظہار کے لیے اکائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو پیمائش ہے وہ ایک بجمع جائز ایک ذریعہ ہے اور ایک عمل دائرہ محدود ہے۔ پیمائش سے کسی چیز کی آپ اس کا حجم، اس کا وزن معلوم کر سکتے ہیں۔ پیمائش کے لیے صرف رسمی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی آپ ایک کوانٹیٹیو عمل ہے اور اس کے لیے آپ کون سے میتھڈ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ کوانٹیٹیو میتھڈ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے صرف کسی مضمون میں حاصل کردہ نمبر بتائے جا سکتے ہیں، یعنی آپ پیمائش کا کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنی چیز ہے آپ اس کی پیمائش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی مضمون کے حاصل کردہ نمبر بتائے جاتے ہیں۔ پیمائش کے اظہار کے لیے اکائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ کیا کیا جاتا ہے، پیمائش کے اظہار کے لیے اکائیاں استعمال کی جاتی ہے۔ تخمین بھی جائزہ کی ایک قسم ہے۔ تخمین کے جو معنی اندازہ قیاس کرنا، یہ عمومی حساب لگانا ہے، یعنی کہتے ہیں تخمینہ ہوتا ہے آپ کسی چیز کا حساب لگاتے ہیں۔ دیکھیں آپ ورڈ تخمینہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں تخمین کیا ہے، یعنی بیسیکلی وہ ایک جو ہے وہ آپ کی ایک قسم ہے۔ تخمین کے معنی اندازہ ہے یا آپ عمومی حساب لگانا ہے۔ استاد پڑھانے کے دوران اپنی تدریس کے تاثر کا اندازہ لگانے کے لیے
طلبہ کی دلچسپی، توجہ، مقبول فہم پر نظر رکھتا ہے تاکہ بہتر تعلیم کے لیے کمرہ جماعت میں موزوں ماحول برقرار رکھا جا سکے۔ جو دیکھیں وہ کہتے ہیں نارمن گراؤنڈ لینڈ کے مطابق تخمین ایک طرز عمل ہے جس میں ہر وقت بہرمل اور زبردست انداز لگائے، جس میں سے استاد ایک ہی وقت پر اپنی کلاس کے بچوں کے فہم، انگریزی، جوش و جذبہ، دلچسپی، ان کے تلق اندازے لگا سکتا ہے اور تعلیم اور عمل کو مؤثر اور بہتر بنا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں نارمن گراؤنڈ لینڈ کے مطابق تخمین ایک طرز عمل ہے، یعنی جو آپ کا تخمینہ ہے وہ ایک طرز عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق کیا کرتا ہے ٹیچر اپنی جو ہے وہ جو اس کو کہتے ہیں طرز عمل جس کو ہر وقت جس اندازہ لگا سکتے ہیں، مثلا استاد ایک ہی وقت اپنی کلاس کے بچوں کے فہم، حیرانگی، جوش و جذبہ، دلچسپی اور بوریت کے متعلق اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے وہ بھی تو تخمین کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی تخمینہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بھی تخمینہ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جائزہ اور پیمائش کا جو فرق ہے وہ بیسیکلی وہ اس میں ڈفرینس ہے وہ کتنا ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں جائزہ پیمائش کی نسبت ایک وسیع طریق ہے، پیمائش جائزے کے عمل کا ایک حصہ ہے اور جائزے کی نسبت محدود ہے۔ دیکھیں جو آپ کا وہ کہتے ہیں جائزہ ہے نا وہ آپ کا وسیع عمل ہے، جائزہ آپ کا وسیع طریقہ کار ہے، لیکن جو آپ کی پیمائش ہے وہ ایک حصہ ہے اور جائزے کی نسبت محدود ہے۔ جائزہ ایک مسلسل عمل ہے جس کے فرد کے کردار اور رویوں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جائزہ ایک مسلسل عمل ہے جس سے فرد کے کردار کی جو ہے وہ جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا آپ کی اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرد کے کردار کے رویوں کی جانچ پڑتال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں پیمائش ایک وقتی عمل ہے اور جائزے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیمائش کیا ہے، ایک وقتی عمل ہے اور جائزے کی پیمائش کے لیے یعنی وہ وقتی عمل ہے اور جائزے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جائزے کے عمل میں دیکھیں اگر وہ بات کی ہم نے دو پوائنٹس کی کہ جائز پیمائش کی نسبت ایک طریقہ کار ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جائزہ جو ہے وہ آپ کی یعنی جو پیمائش کا وسیع طریق ہے اور یہ ایک آپ کا محدود طریقہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک مسلسل عمل ہے، یہ ایک وقتی عمل ہے، یعنی یہ ایک چلنے والا عمل ہے اور یہ ایک وقتی عمل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جائزے کے عمل میں رسمی اور غیر رسمی دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، پیمائش میں صرف رسمی اور محسوس طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جائزہ کمیٹی مشاہدات اور کیفیتی مشاہدات دونوں پر مشتمل ہے، پیمائش صرف ایک کمیٹی عمل ہے اور اس کے اظہار کے لیے اکائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں جائزہ جو ہے وہ آپ کی یعنی جو مشاہدات ہیں اور کیفیتی مشاہدات دونوں پر مشتمل ہے، پیمائش صرف ایک کمیٹی عمل ہے اور اس کے اظہار کے لیے اکائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ جائزے کے عمل میں آزمائش اور امتحانی نتائج کی روشنی میں کسی فرد کا مکمل تجزیہ کیا جاتا ہے، پیمائش میں صرف کسی محسوس مضمون یا مہارت کے نمبر بتائے جا سکتے ہیں۔ جائزہ نتائج کی روشنی میں معیار کا تعین کرتا ہے اور فرد کے مستقبلی رجحانات، طبی میلان اور رویوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پیمائش صرف مقداری جانچ پڑتال کرتی ہے اور یہ کسی خاص مرحلے یا فرد کی کارکردگی کا تعین کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، وہ تعین کرتا ہے۔ تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو جائزہ ہے دیکھیں اس سے آگے ہم اگر ڈسکس کریں کہ اس نے کیا کہا تو اسٹوڈنٹ آج کا دیکھیں ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا جو جائزہ ہے یعنی نصابی اجزاء کا اہم جزو یعنی ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو ہم نے اس کو ایک ڈایاگرام سے ڈسکس کیا کہ جائزہ، نفس مضمون، مقاصد، طریقہ تدریس، یہ چاروں آپ کے جو ہے وہ عناصر ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی دونوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے اور جس قدر یہ زیادہ مضبوط ہوگا نصاب بھی اس قدر قابل غور اور عمل ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی دیکھیں آپ جب بھی کوئی نصاب تیار کرتے ہیں وہ ٹیچر آپ اسٹوڈنٹس کے جو مائنڈ کے مطابق اس کو سیٹ اپ کرتا ہے یا اس کو دیکھتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں یعنی مقاصد پر غور کرتے مواد دستیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو چیز ڈسکس کی وہ ہم نے دیکھا کہ جو جائزہ ہے نا اس کی تین جو ہے وہ ہم نے چیزیں پیمائش دیکھی تھیں کہ جائزہ آپ کا بیسیکلی ایک وسیع طریقہ کار عمل ہے، لیکن جو پیمائش ہے آپ کا وہ محدود عمل ہے۔ کیا ہے، محدود عمل۔ اور تخمینہ دیکھیے کسی چیز کا آپ نے اندازہ لگانا ہے یا کسی چیز کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ایک تخمینہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہتے ہیں استاد
उस्ताद पढ़ाने के दौरान अपनी तदरीस के तासुर का अंदाज़ा लगाने के लिए तलबा की दिलचस्पी, तवज्जो, महवीत और फ़हम पर नज़र रखता है। फिर कहते हैं उस्ताद एक ही वक्त में क्लास के बच्चों के फ़हम, हैरानगी, जोश व जज्बा, दिलचस्पी, बोरियत, तवज्जो वगैरह के अंदाज़े लगाता है और तलीमी अमल को मौसर और तलीम जो है वो बनाता है। फिर उसके बाद देखिए हमने उसका जो डिफरेंस था ना वो डिस्कस किया कि जो इसका डिफरेंस है तो उससे हमने एक जो मेन पॉइंट या कुछ कह सकते हैं हमने कंक्लूजन इसका निकाला। हम कंक्लूड किया करें अगर जायज़ा और पैमाइश के टॉपिक को तो कहते हैं कि जायज़ा आपका एक वसी तरीक़ाकार है जबकि पैमाइश आपका एक महदूद तरीक़ाकार है। जायज़ा एक मुसलसल अमल है जिससे फ़र्द के किरदार रवैयों की जाँच पड़ताल होती है। पैमाइश एक वक्ती अमल है और जायज़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जायज़े के अमल में आज़माइश और इम्तहानी नताइज की रोशनी में किसी फर्द का मुकम्मल तज़किया किया जाता है, लेकिन पैमाइश में सिर्फ किसी महसूस मजमून या महारत के नंबर बताए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है फिर उन्होंने हमने बताया कि जायज़ा उसमें रस्मी और गैर रस्मी दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पैमाइश में सिर्फ रस्मी और तरीके और महसूस पैमाने के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा टॉपिक था जो जायज़े के अबाउट था। आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।